بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گلستان سعدی کی آج ہم 8ویں حکایت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یکے را از بزرگاں با محفل اندر ہمی ستودم، بزرگوں میں سے ایک بزرگ کی مجلس کے اندر تعریف ہو رہی تھی، بلکہ یوں سمجھیں کہ بزرگوں میں سے ایک بزرگ کی مجلس میں لوگ تعریف کر رہے تھے، ودر اوصاف جمیلش مبالغت ہمی کردن، اس کے جو عمدہ اوصاف تھے، عمدہ وصف تھے، ان میں وہ مبالغہ آرائی کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ مبالغہ آرائی کر رہے تھے۔ سر بر آورد، اس بزرگ نے سر اٹھایا، و گفت اور کہا، من آنم کہ من دانم، میں وہ ہوں، من آنم میں وہ ہوں کہ من دانم جو میں جانتا ہوں، یعنی اپنے بارے میں جانتا ہوں تم سے بہتر۔ تم میرے ظاہر کو دیکھتے ہو، میں اپنے باطن کو جانتا ہوں کہ میرے اندر کیا ہے۔ شعر: کفیت ازیں یا من یعد محاسنی، کہ اے میرے محاسن بیان کرنے والے، محاسنی میرے اوصاف بیان کرنے والے، من یعد شمار کرنے والے، اے میرے اوصاف شمار کرنے والے، کفیت ازا مجھے تکلیف دینے کے لیے تو ہی کافی ہے، تو ہی یعنی جو بندہ میرے اوصاف بیان کر رہا ہے وہ مجھے کیا دے رہا ہے؟ تکلیف دے رہا ہے۔ علانیتی ھذا، یہ میرا ظاہر ہے، یہ میرا ظاہر ہے۔ ولم تدری باطنی، اور تو میرے باطن کو نہیں جانتا، تو میرے باطن کو قطع۔ شخصم بچشم عالمیاں خوب منظراست، شخصم میری ذات، چشم عالمیاں جہان والوں کی نظر سے یا جہان والوں کی نظر میں، میری ذات جہان والوں کی نظر میں خوب منظراست، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ وزے خوب سے باطنم در خجلت فگندہ پیش، اور میرے باطن کی گندگی سے، خبز کہتے ہیں گندگی کو، باطنم میں نا میرے باطن کی، زے میں سے، وزے خبز باطنم میرے باطن کی گندگی سے، سر خجلت شرمندگی کا سر، فگندہ پیش کیا ہے؟ جھکا ہوا ہے۔ وزے خوب سے باطنم سر خجلت فگندہ پیش، اور میرے باطن کی گندگی سے شرمندگی کا سر جھکا ہوا ہے، شرمندگی کا سر کیا ہوا ہے؟ جھکا ہوا ہے۔ طاؤس را بنقش نگارے کے ہست خلق تحسین کنند، او خجل از زشت پائے خویش۔ طاؤس کہتے ہیں مور کو، را منا کو، مور کو، بنقش نگارے خوبصورتی کے سبب، نقش و نگار کے سبب، کہ ہست خلق مخلوق جو ہے تحسین کنند تعریف کرتی ہے، مور کی مخلوق جو ہے نقش و نگار کے سبب تعریف کرتی ہے۔ او خجل از زشت پائے خویش، او خجل میں نا وہ شرمندہ ہوتا ہے، از زشت بدصورتی سے، پائے خویش اپنے پاؤں کی، اپنے پاؤں کی بدصورتی سے وہ کیا ہوتا ہے؟ او خجل از زشت پائے خویش، وہ شرمندہ ہوتا ہے اپنے پاؤں کی بدصورتی سے۔ طلباء، اس حکایت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب بھی کسی درویش کی جو ہے تعریف کی جائے یا اس کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جائے، اس کے اچھے وصف کا ذکر کیا جائے، تو اسے سن کر پھولنا نہیں چاہیے، چوڑا نہیں ہونا چاہیے، یا انہیں منع کرنا چاہیے، اور اپنے عیبوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ تو عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔